بنیادی طور پر غلامی کی دو اقسام ہیں، ایک جسمانی غلامی اور دوسری فکری غلامی۔ ان دو غلامیوں کی بنیادی طور پر تین وجوہ ہوتی ہیں، غربت، جنگ اور جہالت، جبکہ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے اور انسان کی سب سے بڑی قوت اس کی ذہنی و فکری آزادی ہے۔ جب انسان ذہنی و فکری طور پر آزاد ہو تو وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور جسمانی طور پر غلام لیکن ذہنی طور پر آزاد قوم بہت جلد جسمانی آزادی حاصل کر لیتی ہے، لیکن ذہنی غلامی میں مبتلا قوم اپنے آپ کو غلام ہی نہیں سمجھتی، اس لیے آزادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موجودہ دور میں اگرچہ پاکستان میں جسمانی غلامی کی لعنت کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن ہم آج بھی ذہنی غلام ہی ہیں۔ ملک میں یہ مسئلہ اتنا گمبھیر صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ ہم تفرقاتی، ذات پات، رنگ نسل، زبان و بیان، دھن و دولت، شہرت و لباس، نشست و برخاست کے طریقوں، دسترخوان اور کھانے پینے کے آداب، تہواروں اور شادی بیاہ کے معاملات میں بھی ذہنی غلامی کا شکار نظر آتے ہیں، اور اب ذہنی غلامی کا یہ پودا ایک گھنا درخت بن چکا ہے جسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے شاید صدیاں بیت جائیں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ وہ چشمے ہیں جو ہم نے اپنے اپنے مسالک، اکابرین، جاگیرداروں، خانوں اور وڈیروں کے نام پر چڑھا رکھے ہیں۔ ہمارے ہاں دلائل کی بجائے شخصیات کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر عامر آئین روند کر آتا ہے تو وہ جمہوری لبادہ اوڑھ کر آنے والا بھی آدھے سے زائد ووٹ دھاندلی، بلیک میلنگ اور ساز باز سے لے کر آتا ہے۔ دونوں ہی عوامی مجبوریوں کے کندھے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری عوام جب انتخابات میں اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرتی ہے تو وہ انسان کی بجائے نشان کو ووٹ دے کر خوش ہو جاتے ہیں اور پھر فیصلہ کرنے کا حق گنوا کر اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں۔ اگر کوئی عوامی نمائندہ انتخابات کے بعد یا انتخابات سے پہلے ووٹ مانگنے کے لیے ہمارے محلے میں آ جائے تو اس کی اس طرح خوشامدیں کی جاتی ہیں جیسے ہم چاہ رہے ہوں کہ صاحب آپ کیوں تشریف لائے، ہمیں حکم دے دیتے، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ ہم اپنی فریاد لے کر حکمرانوں کے پاؤں میں پڑے رہنے کو ہی اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ ہم وہ ذہنی غلام ہیں جو ظالموں کو پریشانی میں دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں اور دعا گو ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان کی مشکلات آسان کر تاکہ وہ ہماری آسانی کو مشکلات میں بدلتے رہیں۔ ہمدردی کی نسل سے تعلق رکھتی یہ غلامی اس غلام کی دوہری کمر کی طرح ہے جو پنجرے میں پڑے پڑے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور پنجرے سے باہر نکلنے پر بھی ہم آہستہ آہستہ سیدھی ہوتی کمر کو پھر سے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم دوہری کمر کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں متعدد گھرانوں کی بیٹیاں صرف اس وجہ سے شادی کے بندھن میں بندھنے سے گریزاں ہیں کہ ان کے ماں باپ ان کے جہیز کا بندوبست نہیں کر پاتے۔ یہ لعنت بھی ہماری ثقافت کا حصہ بن چکی ہے، جبکہ حقیقی معنوں میں جہیز کی لعنت کا ہمارے دین اور ثقافت سے دور دور تک واسطہ نہیں، لیکن چونکہ ہم برصغیر پاک و ہند کی سرزمین پر پروان چڑھے ہیں تو پھر ہندوؤں کا یہ رواج ہمارے معاشرے میں بھی سرایت کر چکا ہے۔ الغرض ہم آج تک اپنے افضل ترین امت ہونے اور زرخرید غلام ہونے میں فرق نہ کر سکے۔ ہم میں اتنی بھی اخلاقی جرات باقی نہیں رہی کہ اگر ہمارے حقوق کی پامالی کی جاتی ہے تو اس کے خلاف احتجاجاً کھڑے ہو سکیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم احساس کمتری کو ترک کر کے اپنا محاسبہ کریں اور دوسروں کے بجائے اپنی برائیوں کو دور کر کے زندگی کے داخلی اور خارجی انتشار میں اپنے راستے کی تلاش خود کریں۔ نیز یہ کہ ہر دلکش اور رجحان والی چیز کو اپنی راہ نجات سمجھنے کی بجائے اس کی حقیقی قدر و قیمت معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔